TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ چین نے بیجنگ میں کینیڈا کے سفارت خانے کے عملے میں شامل ایک ملازم کی جانب سے ایک ٹی شرٹ آرڈر پر منگوانے کی وجہ سے باقاعدہ احتجاج کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ صرف ایک ٹی شرٹ پر پیدا ہونے والا تنازع چین اور کینیڈا کے تعلقات میں کشیدگی کا باعث بن گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق چین نے بیجنگ میں کینیڈا کے سفارت خانے کے عملے میں شامل ایک ملازم کی جانب سے ایک ایسی ٹی شرٹ آرڈر پر منگوانے کی وجہ سے باقاعدہ احتجاج کیا ہے، جس پر کرونا وائرس کے حوالے سے چین کو دوش دینے کا تاثر ملتا ہے، اور چینی حکام کے مطابق اس ٹی شرٹ کے ذریعے وبا کے مقابلے میں چینی اقدامات کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ منگل کو چین کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے، کینیڈا کی حکومت پر واضح کر دیا ہے کہ وہ اس معاملے کی فوری تحقیقات کر کے ہمیں اس کے نتائج سے آگاہ کرے۔ اس تنازع کا آغاز اس طرح ہوا کہ چین کے سوشل میڈیا پر ایک تصویر گردش کرنے لگی جس میں دکھایا گیا کہ کینیڈا کے سفارتی عملے میں شامل ایک شخص ایسی ٹی شرٹ آرڈر کر رہا ہے جس پر چمگادڑ بنا ہوا ہے۔ اس تصویر کو کرونا وائرس کے ووہان سے آغاز کے بارے میں اس تھیوری کی جانب اشارہ سمجھا گیا کہ وہاں جانوروں کی ایک مارکیٹ میں فروخت ہونے والے چمگادڑوں سے یہ وائرس دنیا بھر میں پھیل گیا۔ تاہم کینیڈا کی میڈیا نے وضاحت کی ہے کہ ٹی شرٹ پر چمگادڑ کی شکل نہیں بلکہ انگریزی حرف تہجی W لکھا ہوا ہے، جو کہ نیو یارک کے ایک ہپ ہاپ گروپ ووتانگ کا نشان ہے۔ خیال رہے کہ 2 برس قبل کینیڈا میں چینی موبائل کمپنی ہواوے کے بانی کی بیٹی اور اعلیٰ افسر مینگ وانزو کی گرفتاری کے باعث دونوں ممالک کے مابین تعلقات تلخی کا شکار ہیں۔ مینگ پر امریکہ میں جعل سازی کے مقدمات قائم کیے گئے تھے اور اس کے بعد سے وہ کینیڈا میں زیر حراست ہے۔ چین کینیڈا سے مینگ کی رہائی کا بارہا مطالبہ کر چکا ہے۔ مینگ وانزو کی گرفتاری کے بعد چین نے رد عمل میں کینیڈا کی کئی کاروباری شخصیات کو حراست میں لیا اور چین میں کینیڈا کی کئی درآمدات پر بھی پابندی عائد کر دی۔ حال ہی میں منشیات اسمگل کرنے والے کینیڈین باشندے کو چین میں سزا بھی سنائی گئی۔ کینیڈین صوبے اونٹاریو میں کورونا سے بچاؤ کی ویکسین کی فراہمی میں تعطل کے باوجود انتظامیہ کمزور ترین آبادی کو ویکسین فراہم کر رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبے اونٹاریو میں کورونا سے بچاؤ کی ویکسین کی فراہمی میں تعطل کے باوجود انتظامیہ کمزور ترین آبادی کو ویکسین فراہم کر رہی ہے۔ پریمیئر ڈگ فورڈ نے کہا کہ جبکہ یہ مایوس کن ہے کہ ویکسین کی فراہمی میں تاخیر ہو رہی ہے، تو جنرل ہیلیئر اور ان کی ٹیم ہمارے سینئرز اور ان کی دیکھ بھال کرنے والے افراد کے بازوؤں میں ویکسین لگانے کے ایک عمدہ کام کر رہی ہے، اور اب فرسٹ نیشن کمیونٹی کے دور دراز کے جماعتوں میں بھی ویکسین فراہم کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بات واضح ہے کہ ہمیں یہاں کینیڈا میں کووڈ ویکسینوں کی تیاری شروع کرنے کی ضرورت ہے، اور میں اس پر جلد سے جلد کام شروع کرنے کے لیے دباؤ ڈالتا رہوں گا۔ اس دوران ہم اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا جاری رکھے ہوئے ہیں، لہٰذا جب ہمیں بڑے پیمانے پر ویکسینیشنز کے لیے کافی سپلائی موصول ہوگی، ہم تیار ہوں گے۔ ٹورنٹو کے 3 کونسلروں نے اونٹاریو کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایسے ضوابط جاری کریں جو صوبے بھر کے بڑے شہروں کو چھوٹے کاروباروں کے لیے ٹیکس میں چھوٹ فراہم کر سکیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ٹورنٹو کے 3 کونسلروں نے اونٹاریو کی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ایسے ضوابط جاری کریں جو صوبے بھر کے بڑے شہروں کو چھوٹے کاروباروں کے لیے ٹیکس میں چھوٹ فراہم کر سکیں۔ کونسلر کرسٹین وانگ ٹیم، مائک کالے اور اینا بیلاؤ نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ چھوٹے کاروباروں کو 2021 کے ٹیکس سال میں وقفے دینے کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ شہر کو 18 فروری کو اپنے $14 بلین کے آپریٹنگ بجٹ پر ووٹنگ سے پہلے ان قواعد و ضوابط کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے، جس سے شہر کو ایسی چیزیں بنانے کی اجازت ملے گی جو ایک چھوٹی کاروباری پراپرٹی سب کلاس کہلاتا ہے۔ وانگ ٹیم نے کہا کہ وبائی امراض نے چھوٹے کاروباروں کے لیے ہر طرح سے تباہی کا سامان پیدا کیا ہے، جس میں مقامی ریسٹوران، بارز، دکانیں، آزاد خوردہ فروش اور مرکزی اسٹریٹ اسٹور فرنٹ شامل ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں صوبے کی ضرورت ہے کہ وہ صوبائی ضابطے جاری کریں جو جلد سے جلد یہ کام انجام دینے کے بارے میں تفصیلات کا خاکہ پیش کرتے ہیں۔ کینیڈا میں کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 2,64,573 ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں۔ کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 7,86,417 تک جا پہنچی،
جبکہ ہلاکتیں 20,213 ہو گئیں، جبکہ 7,16,642 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 2,64,573 ہو گئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 9,862 تک پہنچ چکی ہے۔ اونٹاریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 2,70,925 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 6,238 ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں 1,24,831 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 1,660 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 68,366 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,218 ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی جانب سے ڈینیل پیرل قتل کیس کے مرکزی ملزم احمد عمر سعید شیخ کو منتقل کرنے کے حکم پر فکر مند ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی جانب سے ڈینیل پیرل قتل کیس کے مرکزی ملزم احمد عمر سعید شیخ کو منتقل کرنے کے حکم پر فکر مند ہے۔ واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان نے کہا کہ امریکہ کو ڈینیل پیرل کے اغوا اور قتل میں ملوث افراد کے مقدمات میں ہوئی پیش رفت پر گہری تشویش ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز سپریم کورٹ نے احمد عمر شیخ کو ڈیتھ سیل سے نکالنے اور سیکیورٹی کے ساتھ ریسٹ ہاؤس میں رکھنے کا حکم دیا تھا، جہاں ان کے اہل خانہ بھی صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ڈینیل پیرل کیس کے ملزم عمر شیخ کو ڈیتھ سیل سے نکالنے کا حکم، البتہ عدالت نے یہ حکم بھی دیا کہ عمر شیخ کو موبائل فون اور انٹرنیٹ کی سہولت نہ دی جائے اور ان کے خاندان کو سرکاری خرچ پر رہائش اور ٹرانسپورٹ فراہم کیا جائے۔ ترجمان اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ ہم جیل سے عمر شیخ اور ان کے شریک سازشیوں کو منتقل کرنے کے حالیہ حکم کے حوالے سے فکر مند ہیں۔ امریکی عہدیدار نے دہرایا کہ 29 جنوری کو امریکی سیکریٹری اسٹیٹ اینٹونی بلنکن اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس سلسلے میں گفتگو کی تھی کہ سزا یافتہ عمر شیخ اور امریکی شہری اور صحافی ڈینیل پیرل کے اغوا اور قتل کے دیگر ذمہ داران کے لیے احتساب کس طرح یقینی بنایا جائے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان نے دعویٰ کیا کہ عدالتی فیصلے پاکستان سمیت ہر جگہ دہشت گردی کے متاثرین کی توہین ظاہر کرتے ہیں، ساتھ ہی اسلام آباد کی جانب سے قتل میں ملوث افراد کا ان کے اقدامات پر احتساب یقینی بنانے کی کوششوں کو بھی سراہا۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان کی جانب سے عمر شیخ اور اس کے شریک سازشیوں کا احتساب کرنے اور ان کو قید میں رکھنے کی ماضی میں کی گئی کوششوں کا اعتراف کرتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم حکومت کی جانب سے 28 جنوری کے عدالتی فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ امریکہ میں زبردست برفانی طوفان کے بعد ریاست نیو جرسی اور فلاڈیلفیا کے بعد اب نیو یارک میں بھی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ شہریوں کے لیے غیر ضروری سفر کرنا بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکہ میں زبردست برفانی طوفان کے بعد ریاست نیو جرسی اور فلاڈیلفیا کے بعد اب نیو یارک میں بھی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ شہریوں کے لیے غیر ضروری سفر کرنا بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ امریکی ریاستوں نیو یارک اور نیو جرسی میں طوفان کے بعد ہنگامی حالت کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے متعلقہ محکمے نے بتایا کہ بعض علاقوں میں 60 سینٹی میٹر تک برف پڑے گی۔ متحدہ امریکہ کے وسطی مغربی علاقوں میں آنے والے برفانی طوفان نے ملک کے مشرقی علاقوں میں روزمرہ کی زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ امریکی محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ برفانی طوفان نیو یارک اور نیو جرسی ریاستوں کو منگل تک، جبکہ مائن اور ورمونٹ جیسی شمال مشرقی ریاستوں کو بروز بدھ تک اپنے زیر اثر لے گا۔ اس حوالے سے نیو یارک بلدیہ میئر بل دی بلاسف کا کہنا ہے کہ برفانی طوفان کے دوران اندرون شہر آمد و رفت پر پابندی عائد کی گئی ہے تو میٹرو اور ٹراموے کے سفروں میں بھی حد بندی لائی جائے گی۔ نیو جرسی کے گورنر فیل مرفی نے بتایا کہ پیر کی صبح 1500 سے زائد مکانات کو بجلی کی ترسیل منقطع ہے۔ مزید برف باری سے یہ خلل جاری رہنے کا خدشہ موجود ہے۔ قومی محکمہ موسمیات نے مشرقی علاقوں میں سطح سمندر میں اضافہ ہونے کا انتباہ بھی دیا ہے۔ برفانی طوفان کے باعث نیو یارک، نیو جرسی اور پنسلوانیا سمیت ملک کے مشرقی علاقوں کے متعدد ہوائی اڈوں پر ہوائی سفروں کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جین پساکی کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن کو برفانی طوفان کے بارے میں آگاہی کرائی گئی ہے اور ان کا متعلقہ ریاستوں کی انتظامیہ سے رابطہ قائم ہے۔
جو بائیڈن کی صدارت میں امریکی سیاست کی نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ نو منتخب صدر کی ٹیم میں خواتین کو بھرپور نمائندگی دی گئی ہے، جبکہ پہلی بار افریقی نژاد سابق فوجی افسر کو وزیر دفاع مقرر کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکی سینیٹ نے الیجینڈرو میورکاس کی بطور سربراہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق الیجینڈرو میورکاس کو سربراہ ہوم لینڈ سیکیورٹی تعینات کر دیا گیا ہے۔ امریکی سینیٹ نے ان کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ الیجینڈرو میورکاس کا تعلق لاطینی امریکہ سے ہے۔ سینیٹ کی جانب سے منظوری کے بعد الیجینڈرو میورکاس بائیڈن انتظامیہ کے پہلے تارک وطن ہیں جنہوں نے انتہائی اہم عہدہ سنبھالا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق نئے امریکی صدر جو بائیڈن کی کابینہ نامزدگیوں اور اٹھائے گئے اقدامات ثابت کر چکے کہ انہیں درپیش مسائل کی نوعیت، مقدار اور حل کا مکمل ادراک ہے اور وہ ان سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ اس سے قبل 26 جنوری کو امریکی سینیٹ نے اینتھونی بلنکن کی بطور سیکرٹری خارجہ تعیناتی کی منظوری دی تھی۔ امریکی میڈیا کے مطابق سینیٹ میں اینتھونی بلنکن کے حق میں 78 اور مخالفت میں 22 ووٹ پڑے۔ اینتھونی بلنکن اوباما دور میں نائب امریکی سیکرٹری خارجہ بھی رہ چکے ہیں۔ واضح رہے کہ جو بائیڈن کی صدارت میں امریکی سیاست کی نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ نامنتخب صدر کی ٹیم میں خواتین کو بھرپور نمائندگی دی گئی ہے، جبکہ پہلی بار افریقی نژاد سابق فوجی افسر کو وزیر دفاع مقرر کیا گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران تیزی سے ایٹمی قوت بننے کے قریب بڑھ رہا ہے اور اس کے بہت نزدیک تر ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ایران ممکنہ طور پر چند مہینوں یا ہفتوں میں ایٹم بم تیار کر لے گا۔ وزارت خارجہ کا منصب سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے انٹرویو میں اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جوہری تنازع بہت شدید ہو سکتا ہے، کیونکہ ایران معاہدے کے تحت عائد ہونے والی مزید پابندیاں ختم کر کے اپنے مقصد سے نزدیک ہو جائے گا اور اس کے لیے ایٹمی ہتھیار بنانا ہفتوں کا کھیل ہوگا۔ ایران تیزی سے ایٹمی قوت بننے کے قریب بڑھ رہا ہے اور اس کے بہت نزدیک تر ہو گیا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے پیشرو صدر اوباما کے دور میں ایران سے ہونے والے جوہری ہتھیاروں کی روک تھام کا معاہدہ یک طرفہ طور پر ختم کر دیا تھا اور دباؤ بڑھانے کے لیے ایران پر 2018 میں سخت ترین پابندیاں بھی عائد کی تھیں۔ تاہم صدر بائیڈن نے برسر اقتدار آنے کے بعد سابقہ معاہدے کی پابندی کی شرط پر ایران سے دوبارہ مذاکرات کا عندیہ دیا ہے۔ اس حوالے سے 2 روز قبل ایرانی دفتر خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے واضح کر دیا تھا کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت 2015 کی صورتحال جیسی نہیں ہوگی اور اب صرف دستخط کر دینے سے پرانی شرائط بحال نہیں ہوں گی۔ امریکی ریاست اوکلاہوما میں مسلح شخص نے فائرنگ کر کے 5 بچوں سمیت 6 افراد کو قتل اور ایک خاتون کو زخمی کر دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ اوکلاہوما میں مسلح شخص نے فائرنگ کر کے 5 بچوں سمیت 6 افراد کو قتل اور ایک خاتون کو زخمی کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ریاست اوکلاہوما میں مسلح شخص کی فائرنگ کے نتیجے میں 5 بچوں سمیت 6 افراد قتل اور خاتون زخمی ہو گئیں، جبکہ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ فائرنگ کی اطلاع پر پولیس نے علاقے میں پہنچ کر گھر کا محاصرہ کر لیا، تاہم حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جس کو بعد میں گرفتار کیا گیا۔ پولیس کے مطابق مسلح شخص نے گھر میں گھس کر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں وہاں موجود 4 بچے اور ایک شخص موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک خاتون اور بچے کو اسپتال لے جایا گیا، جہاں بچہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا، تاہم خاتون کی حالت تشویشناک ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاک بچوں کی لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں، جبکہ حملہ آور سے تفتیش کی جا رہی ہے، جس کے بعد واقعے سے متعلق مزید تفصیلات جاری کی جائیں گی۔ کورونا خاتمے کے فنڈ ریزر اور دوسری جنگ عظیم میں حصہ لینے والے کیپٹن سر ٹام مور کا لندن میں کورونا وائرس اور نمونیا کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر 100 سال تھی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 10,44,14,570 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 22,63,171 ہو گئیں، جبکہ 7,62,92,960 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 4,57,856 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 2,70,27,347 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس سے 1,54,635 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس موذی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد
1,07,78,206 हो गई। برطانیہ میں کرونا وائرس کے باعث اموات کی تعداد 1,08,013 ہو گئی، جبکہ کیسز کی تعداد 38,52,623 ہو چکی ہے۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 26,237 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کرونا وائرس کے کیسز 24,92,977 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 39ویں نمبر پر آ گیا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 6,383 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,68,639 تک جا پہنچی ہے۔ برطانیہ میں سر ٹام مور کرونا وائرس کے باعث چل بسے۔ انہوں نے ہیلتھ ورکرز کے لیے 33 ملین پاؤنڈ جمع کیے تھے۔ کرونا خاتمے کے فنڈ ریزر اور دوسری جنگ عظیم میں حصہ لینے والے کیپٹن سر ٹام مور کا لندن میں کرونا وائرس اور نمونیا کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر 100 سال تھی۔ ان کے انتقال پر برطانوی پرچم سرنگو رہے گا۔ ملکہ برطانیہ وزیر اعظم بورس جانسن سمیت دیگر رہنماؤں نے ان کی خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان اور کینیڈا سمیت 20 ممالک پر سفری پابندیاں لگا دی ہیں۔ اطلاق آج رات 9 بجے سے غیر معینہ مدت کے لیے ہوگا۔ سعودی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ سفارتی اہلکار، پیرامیڈیکل اسٹاف اور ان کے اہل خانہ عارضی پابندی سے مستثنی ہوں گے۔ جن ممالک پر پابندیاں لگائی گئی ہیں ان میں پاکستان، بھارت، متحدہ عرب امارات، امریکہ، فرانس، جرمنی اور جاپان بھی شامل ہیں۔ کینیڈا، ساؤتھ افریقہ، مصر، لبنان، ارجنٹینا، برازیل، انڈونیشیا، آئرلینڈ، اٹلی، پرتگال، سویڈن اور ترکی بھی شامل ہیں۔ پابندی کرونا وبا پر قابو پانے کے لیے لگائی گئی ہے۔ دسمبر 2020 میں ریلیز کی جانے والی ایکشن سے بھرپور ہالی ووڈ فلم ونڈر ویمن 1984 نے اسٹریمنگ ویب سائٹ HBO Max پر نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دسمبر 2020 میں ریلیز کی جانے والی ایکشن سے بھرپور ہالی ووڈ فلم ونڈر وومن 1984 نے اسٹریمنگ ویب سائٹ HBO Max پر نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ فلموں کی ریٹنگ کرنے والی کمپنی نیلسن کے مطابق گزشتہ سال 18 دسمبر کو ریلیز ہونے کے بعد 3 دن کے اندر ونڈر وومن 1984 کو اسٹریمنگ ویب سائٹ HBO Max پر اسے اوسطاً 2.25 ارب سے زائد بار دیکھا گیا۔ نیلسن کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق فلم کے 151 منٹ رن ٹائم کے دوران اوسطاً 14.9 ملین بار دیکھا گیا، جو کہ ایک نیا ریکارڈ ہے۔ خیال رہے کہ کرونا وبا کے سبب مسلسل تاخیر کا شکار ہونے والی فلم ونڈر وومن 1984 کو 16 دسمبر کو اسٹریمنگ ویب سائٹ HBO Max سمیت سینما تھیٹرز میں محدود پیمانے پر ریلیز کر دیا گیا تھا۔ پیٹی جیکنز کی ہدایت کاری میں بننے والی سائنس فکشن فلم ونڈر وومن 1984 کا پہلا ٹریلر 9 دسمبر 2019 کو جاری ہوا تھا۔ مذکورہ فلم 2017 میں بننے والی ونڈر وومن کا سیکوئل ہے اور ابتدائی طور پر فلم کی ریلیز کے لیے دسمبر 2019 کی تاریخ کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن کورونا وائرس کے سبب اسے 18 دسمبر 2020 کو ریلیز کر دیا گیا تھا۔ عالمی شہرت یافتہ گلوکارہ ریحانہ بھی بھارتی کسانوں کے حق میں بول پڑیں۔ کسانوں پر تشدد سے متعلق مضمون کو ٹویٹ کرتے ہوئے امریکی گلوکارہ نے لکھا کہ ہم اس بارے میں بات کیوں نہیں کرتے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ عالمی شہرت یافتہ گلوکارہ ریحانہ بھی بھارتی کسانوں کے حق میں بول پڑیں۔ کسانوں پر تشدد سے متعلق مضمون کو ٹویٹ کرتے ہوئے امریکی گلوکارہ نے لکھا کہ ہم اس بارے میں بات کیوں نہیں کرتے۔ ریحانہ کا ٹویٹ آتے ہی BJP کے حامیوں کو جیسے آگ لگ گئی۔ سوشل میڈیا پر ریحانہ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ نریندر مودی کی حامی بالی ووڈ اداکارہ کنگنا رناوت نے ریحانہ کو جواب دیتے ہوئے کسان مظاہرین کو دہشت گرد قرار دیا اور کہا کہ یہ کسان بھارت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں تاکہ چین بھارت پر قابض ہو جائے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔